چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے۔ آج مغرب عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، جبکہ عورتوں کو جب حق خود ارادیت دیا گیا تو اس میں عمر کا تفاوت رکھا گیا، اور پھر اس بل کو بھی پاس کرنے کے لیے کتنی تگ و تاز ہوئی اور کتنے لوگوں نے انکار کیا۔ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے، میں کہتا ہوں عورت تیری تو زندگی پہ زمانہ راضی نہیں تھا، تیری زندگی بچائی ہے تو آمنہ کے لال نے بچائی ہے۔ پڑھ قرآن، پڑھ تاریخ، جب کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس عورت کو زندہ درگور کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ شخص معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ایسی تاریخ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ حضور نے ایک جملہ کہا، آپ نے سینکڑوں بار وہ جملہ سنا، لیکن اس تناظر میں کبھی اس کو سوچنے کی کوشش کرو۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی بڑے محبت بڑے جذبات رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں۔ بیٹیاں جب گھروں سے رخصت کرتے ہیں تو باپ پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھتے ہیں۔ میں نے بوڑھے باپ کو اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کر کے مزدوری کرتے دیکھا۔ میری شناسائی جو شخص ہے، میں نے کہا کہ اب بوڑھے ہو گئے چھوڑ دو، کہنے لگا ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ بوڑھا باپ کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے، جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ میں نے کہا یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کو بیٹی اور بہن کے لیے یہ محبت کس نے دی؟ شکریہ ادا کرے آمنہ کے لال کا کہ انہوں نے یہ عزت دی بیٹی کو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس دور میں کہا، آج میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا محبت بڑا جملہ کہہ دیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا کلچر ہے۔ بیٹی سے پیار یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے اور ہماری فطرت بھی ہے۔ جب فطرت سو گئی ہوئی تھی اور تہذیب خون خار تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس دور میں حضور نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، محمد کی بیٹی محمد کے دل کی ٹھنڈک ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس دور میں یہ جملہ کہنا چھوٹی بات نہیں تھی، جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے۔ اور اتنا بڑا جرم ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹیاں تو معصومیت کی عمر میں قتل کی گئی، انہیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی ہوش نہیں سنبھالی تھی کہ گردن دبوچ دی گئی، گڑھے میں پھینک دیا گیا، اوپر سے مٹی انڈیل دی گئی۔ بیٹی باپ سے پوچھتی ہے کہ ابو میرا قصور کیا ہے، تو بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا، واپس پلٹا تو میری بیٹی جو ہے وہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو گئی تھی، اور ماں نے اس کو بے پناہ میرا پیار سکھایا تھا، اس امید پر کہ باپ سے پیار کرے گی تو باپ کے دل میں رحم آ جائے گا۔ لیکن جب میں نے اپنے آنگن اور ویڑے میں بیٹی دیکھی تو میں جل بھن گیا، اپنی بیوی کو کوسنے دینے لگا کہ اس سے تو نے سانپ کو جنم دے دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے باہر اس بیٹی کو کسی بہانے لے گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودا، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا بیٹی کو نہیں پتا تھا کیا، اور میں پسینے سے شرابور ہوا تو بیٹی اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی اور کہتا حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب پسینے سے میں شرابور تھا اور پیاس سے ہلکان ہو جا رہا تھا اور میں لگا ہوا تھا گڑھا کھودنے میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا بیٹی باہر نہیں۔ میں نے دل میں کہا جان چھوٹی، کسی سمت بھاگ بھی چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے میری بیٹی دوڑی آ رہی ہے، اس نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پانی سے بھگویا ہوا اور میرے قریب آ کے نچوڑتی ہے اپنے دوپٹے اور آنچل کے کونے کو اور کہتی ہے ابو آپ کو پیاس لگی ہوگی۔ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اب آگے کچھ اس نے بیان کرنا چاہا، حضور نے فرمایا بس کرو، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟
قتل بچیوں کو باپوں نے کیا ہے اور کٹہرے میں موجود ہے، انہیں پوچھا جائے، اسباب جرم محرکات میں پوچھے جائے تم نے کیوں قتل کیا، ان کے معصوم اور ننھے دامن پہ کیا داغ دیکھا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا ان بچیوں سے جا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان سے کلام کیا جائے، چاہے کلام عتاب ہی کیوں نہ ہو۔ تو عورت کو تو حق ہی نہیں تھا، اسلام نے حق دیا، زندگی کا حق اسلام نے دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا، باپ کی وراثت میں بھی حقدار ہے، شوہر کی وراثت میں بھی عورت حقدار ہے، اس کو حق مہر کا حق اسلام نے دیا، آزادی اظہار کا حق اسلام نے دیا، نکاح میں اختیار کا حق اسلام نے دیا۔ یہ تو متاع سمجھی جاتی تھی، یہ تو مال سمجھا جاتا تھا، یہ تو کھلونا سمجھا جاتی تھی، اس کی آبرو سے کھیلا جاتا تھا۔ آپ پڑھیں تاریخ کہ عورت کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا ہے۔ افلاطون تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، وہ ہم شکل ضرور ہے، انسان کو جنم بھی دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے۔ بدھ نے کہا کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو عورت سے دور ہو جاؤ، یہ بدی کا سرچشمہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ فادر اور نن کی اصطلاح آپ جو سنتے ہیں، فادر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو عورت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، کہتا ہے تب مجھے قرب ملے گا۔ لیکن اسلام نے اس کی نفی کی قول و عمل سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی، یہ تو کہتے عورت بدی کا سرچشمہ ہے، وہاں وحی بستر عائشہ میں آیا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ اسلام نے اس کو حق دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا۔